गैस के हीटर बंद कीजिए, पीछे से बॉल बंद कर दीजिएगा। बिजली की नंगी तारों को हाथ मत लगाइएगा। बाहर जाते हुए दरवाजे को कुंडी लगा लें, बिजली की नंगी तारों को हाथ मत लगाएं। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। एक भूल गई थी, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। ऑक्सीजन की कमी की सूरत में मास्क आपके सामने गिर पड़ेगा, झटके से खींच कर नाक और मुंह पे रख लीजिए। अपना मास्क पहनने के बाद दूसरों की मदद कीजिए। हज़ारों दफ़ा हम लोग सफ़र करते हैं, लेकिन ये इसको अगर हम अपने आप पे लागू कर लें कि पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरों की मदद करें, मुझे नहीं पता हम लोग क्यों खुदाए खिदमतगार बन के दूसरों की मदद करने चल पड़ते हैं। अफगान भाइयों को मुझे बोले हाथ पकड़ के बॉर्डर पे छोड़ कर आओ। मैं बॉर्डर फेंस लग रही थी, सारा कुछ हो रहा था, वो सब कहाँ पर है? शहर का शहर मुसलमान हुआ करता है। मेरे भाई सलाहुद्दीन साहब ने अभी स्पीच में कहा कि 22 करोड़ आवाम में से 22 करोड़ आवाम महफूज नहीं है, पाकिस्तान का कोई शहर महफूज नहीं है। तो मैं इनके इल्म में लाना चाहती हूँ कि महफूज है, फैसला महफूज हो, हमारी अदालतों के फैसले महफूज हैं, कोई और महफूज हो या ना हो। तो स्पीकर साहब, मैं जो कल सानिया हुआ है उसकी मैं बहुत ज़्यादा अफसोस है। मैं मुज़म्मत लफ्ज़ इसलिए नहीं इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये जहाँ जिस जगह हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पर आवाम के फैसले होते हैं और बड़े पावरफुल समझा जाता है, और यहाँ पर बैठ के भी अगर मुज़म्मत जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो वो मुज़म्मत मेरे ऊपर बनती है। अब मुज़म्मत नहीं, मेरे ख्याल में मुरम्मत की ज़रूरत है। तो स्पीकर साहब, सबसे पहले ये देखें कि अगर ये जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं कि एक ने जिम्मेदारी कबूल की, दूसरे ने जिम्मेदारी कबूल की, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पर सहूलतकार कौन है। कल नोटिस ज़ई साहब ने बहुत अच्छी बात की कि बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ अब इन अफ़गान भाइयों का, मैं भाई नहीं कह रही इसलिए कि हमें समझ नहीं आ रही, हर किसी को ब्रदर बनाया हुआ है। या तो गुड नेबर होता है या बैड नेबर होता है, ये भाई भाई नहीं होता। तो इनको बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ इनका इनखला यहाँ से कर देना चाहिए। अभी मुझे नहीं पता मेरी सिंध गवर्नमेंट क्यों इतने आराम से बैठी हुई है कि कराची प्रेस क्लब में वहाँ पर अफ़गानिस्तान के झंडे लहराए गए और बाकायदा धमकियाँ दी गई। लास्ट टाइम मैं आपको अपना तजर्बा बताती हूँ कि लास्ट बड़ी ईद के पे हम लोग मतलब जो रास्ता मैं लेकर गई हूँ कि मुझे हाईवे से ना गुजरना पड़े क्योंकि वहाँ पर अफ़गानियों ने दंगा मचाया हुआ था। तो ये तो हम लोगों ने खुद किया है, और अब जितनी तादाद बताते हैं, अब तो उनकी तीसरी और चौथी नस्ल जहाँ पर जवान हो गई है, उतने तो वो है ही नहीं। तो मैं पहले भी कहती हूँ कि हम लोग सफ़र करते हैं तो एक अनाउंसमेंट सुनते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की सूरत में मास्क आपके सामने गिर पड़ेगा, झटके से खींच कर नाक और मुंह पे रख लीजिए। अपना मास्क पहनने के बाद दूसरों की मदद कीजिए। हज़ारों दफ़ा हम लोग सफ़र करते हैं, लेकिन ये इसको अगर हम अपने आप पे लागू कर लें कि पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरों की मदद करें, मुझे नहीं पता हम लोग क्यों खुदाए खिदमतगार बन के दूसरों की मदद करने चल पड़ते हैं। अब इतना सारा कुछ कहना था, लेकिन वो क्या कहते हैं कि सब किसी की कोई जज्बाती तकरीर भी हुई, किसी ने ऐसे भी बोला तो वो सब गड़बड़ हो गया। लेकिन प्लीज़ मैं थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि ये अब मुझे नहीं पता ये जंग जो भी है इन मुल्कों के बीच में कहाँ जाके ख़त्म होगी। कि वो कहते हैं ना कि ना वफा के हैं ना जफा के होते हैं, ये सारे झगड़े अना के होते हैं। हिटलर से लेकर आप अमेरिका जो अफ़गानिस्तान जंग में गया आप उसको देख लें, और इवन हम लोग जो ये जंग लड़ रहे हैं ये सब अना की जंग है। तो ये कब ख़त्म होगी आप मुझे ये बताएं कि अभी तक 75 साल हो गए हैं, अभी तक हम कोई पॉलिसी ही नहीं मुरत्तब कर सके। मैंने तो बचपन से लेकर अब तक जो एक ही पॉलिसी मुझे पता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर आके पता चला कि और पॉलिसीज़ भी होती हैं, अगर सिर्फ उसी के ऊपर अमल कर लें तो काफ़ी हद तक ये मामलात और ये चीज़ें सब सुधर जाएँ। और इदारे बहुत मोहतरम हैं। मैं तो अपने अल्फाज का चुनाव ही ढूंढ रही थी कि बहुत अच्छे तरीके से मैं वो बात कर लूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि यहाँ पर तो इदारों को तो मंदिर का घंटा समझ लिए, जो उठ रहा है बजा कर जा रहा है। इदारे मजबूत नहीं होंगे तो हमारा मुल्क कहाँ से मजबूत होगा। ये मुल्क वैसे भी एक फेडरेटिंग यूनिट है, फेडरेशन है हमारी। फेडरेशन मजबूत नहीं होगी तो कैसे मुल्क मजबूत होगा। और मैं जो फैसले करने वाले हैं ये अपने इदारे हैं, बसद एहतराम उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब ये सारा बोझ इन सियासतदानों के कंधों पर डालना चाहिए, ताकि ये भी जो भी स्याह सफ़ेद या जो भी गलत सलत होता है सारी जिम्मेदारी इनके कांधों पर आए। क्योंकि जिस वक्त चौधरी निसार साहब ने 50,000 ID कार्ड कैंसिल किए थे
تو محمود اچکزئی صاحب نے بہت شور مچایا تھا کیونکہ ان افغانیوں کو کارڈ دلائے تھے کیونکہ ان کے حلقے میں تھے, ان کے ووٹرز تھے. اور کراچی میں بھی یہی ہوا ہے کہ ان کی بستیوں کو ریگولرائز کروایا گیا ہے اس لیے کہ الیکشن لڑنے اور پتہ نہیں کون سا قلعہ فتح کرنا ہے جو کہ ان کے ووٹ چاہیے. تو مجھے بتائیں کہ اب ان 4-5 لوگوں کے یا مٹھی بھر لوگوں کے فیصلے ہم پہ کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ 22 کروڑ عوام کا کیا قصور؟ ایک طرف آپ مہنگائی کی ہم لوگ چکی میں پس رہے ہیں, اوپر سے دہشت گردی. ایک روٹی کھا لیں گے لیکن کم از کم یہ تو ہوگا کہ جو باپ بھائی بیٹا گھر سے باہر گیا ہے وہ سلامت واپس آ جائے گا. اور آئی ایم سوری, میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتی, ابھی مہنگائی پہ بات ہو رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ مجبوری ہوگی ان کی 76 کی کابینہ, چلے کابینہ تو 38 کی ہوگی, باقی ایس اے پی ایم یہ سارا تام جام یہ وہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھ دودھ کیوں نہیں دیتی؟ آپ نے کٹے کی رسی کم کریں تو دودھ تو سارا کٹا پی جاتا ہے, تو ہمارے حصے میں کیا آئے گا؟ مطلب ٹیکس میں دوں. میں تو پرسوں ایک ٹیشو کے باکس کے پیچھے 27 روپیز ٹیکس دیکھ کے میری آنکھیں کھل گئی. بہت عرصے سے 4 سال سے میں یہاں پر ہوں, اتنا گروسری وغیرہ پہ توجہ نہیں دی تھی. ایک ٹیشو باکس پہ 27 روپے ٹیکس دے رہی ہوں, ٹیکس زیادہ کہاں ہے میرا؟ تو پلیز یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو اس دہشت آپ نے کہا کہ اس کی کوئی وہ بھی بتا دیں کہ یہ جب تک احساس محرومی نہیں ختم ہوگا اس ملک سے دہشت گردی نہیں ختم ہو سکتی. سب سے پہلے اس احساس محرومی کو ختم کریں, انصاف اور یہ سب چیزیں ہوں گی تو یہ دہشت گردی بھی ختم ہو جائیں گی. پلیز کسی دوسروں کی جنگ میں ہمیں نہ جھونکیں. اور ابھی انہوں نے کہا کہ بیرونی آقاؤں, ارے تو شروع سے ہم بیرونی آقاؤں کے تو اس میں ہیں, ہماری سیریز تو وہاں سے اپروو ہو کر آتی ہیں. امریکہ نے اجازت دے دی ہم رشیا سے تیل لیں گے. امریکہ کی تو سب گولڈن ایگلز کے بچے ہیں, ہم تو آجوج موجود ہیں, ہماری زبان تو ان کو سمجھ نہیں آتی آگے بیٹھنے والوں کو. ان کے سارے جتنی بھی ہیں اولادیں یہ وہ سارا کچھ باہر, سب فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں, ان کی اجازت لی جاتی ہے. ہم تو ایسے ہی ہیں. تو پلیز مطلب ایسے وہ نہ کریں. میں بالکل بھی نہیں تنقید کرنا چاہتی کیونکہ اپوزیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات پہ ٹانگ کھینچی جائے. اب یہ موقع ایسا ہے کہ مل بیٹھ کے یہ سب چیزیں کرنی چاہیے. اور جیسے کہ مولانا اسد صاحب نے بولا کہ یہ جو پالیسیز وغیرہ یہ وہ ہوتی ہیں وہ ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتی. وہ 15-20 لوگوں کو پتہ ہو تو ہوں, باہر جا کے وہ پوچھتے ہیں, منہ کھلا ہوا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ نیشنل پالیسی. ایک دفعہ میں نے ایک سیکورٹی پہ مجھے بلایا تھا اور جو کچھ میں نے وہاں سے سیکھا اس میں کوئی بھی نہیں آیا تھا, بائیکاٹ کیا تھا انہوں نے. وہ باہر آ کے میں نے بیان کی, پھر بہت کلاس ہوئی میری. اس کا لب و لباب میں نے جو سمجھا تھا وہ یہی تھا کہ پالیسی کا آپ کا مطلب کیا ہے. اب اس پالیسی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاشی استحکام ہوگا تو وہ ملکی استحکام بھی ہوگا. یہ کس کو نہیں پتا, یہ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. تو جب میں نے آ کے وہ پالیسی کو اپنے الفاظ میں واضح کر کے بتایا تو اگر آپ کہیں گے تو بتا دوں گی دوبارہ کہ اس وقت کیا پالیسی بتائی تھی ایگزیکٹ جو میں بتا رہی ہوں. آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ گیس کے ہیٹر بند کیجئے, پیچھے سے وال بند کر دیجئے گا, بجلی کی ننگی تاروں کو ہاتھ مت لگائیے گا, باہر جاتے ہوئے دروازے کو کنڈی لگا لیں, بجلی کی ننگی تاروں کو ہاتھ مت لگائیں, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, ایک بھول گئی تھی طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. یہ پالیسی تھی. وہ پالیسی جو ہمیں پتہ ہے, جو کہ ایک عام میں گھردار خاتون, مجھے بھی پتہ ہے کہ گھر میں کوئی سکھ شانتی ہوگی تو بچے بھی سب چیزیں صحیح ہوگی, گھر میں یہ ہوگا یا بچوں کو جس طرح میں کروں گی تو چوری چکاری بھی ہوگی اور کہاں بھی نہیں چلے گا. یہ کون سی پالیسی ہے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب یہاں پر اسپیکر صاحب مطلب آپ یقین نہیں کریں, اب یہاں پر آتے ہوئے شرم آتی ہے. مطلب آ کے تھوڑا سا بس اس طرح ہو کے یوں کر کے بیٹھ کے کہ نہیں کہ احترام ہے آپ کا ہے, میرے ساتھی بیٹھے ہوئے سیوان کا ہے, کیونکہ میں یہاں پر آئی تھی کہ مجھے یہ پتا تھا کہ مسجد کے بعد سب سے مقدس جگہ یہ ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں نا یہاں پر کس طرح کیا چل رہا ہوتا ہے. مہنگائی کے بارے میں مطلب سمجھ نہیں آ رہی, سر جوڑ کے بیٹھے میں ہم مہنگائی پہ قابو پائیں گے. وہ 76 بندے بٹھائے تو ہوئے, بتاؤ نا حل, مہنگائی کا بتائیں نا کہ مہنگائی کیسے قابو ہوگی. وہ کوئی بتاتے ہی نہیں ہے. اب وہ وزیر دفاع صاحب بھی نہیں ہے, ان سے تو بات کرتے ہوئے ویسے بھی جب وہ ہوتے ہیں تو سچ بتا رہی میری سٹی پٹی گم ہوتی ہے کہ میرے منہ سے کوئی الفاظ نکلے تو میرا نام نہ رکھ دیں, وہ پھر چھوڑوں گی نہیں میں, یہاں نہیں, میں باہر پوچھوں گی. ڈر لگا رہتا ہے کیونکہ اتنی زبانیں ہیں تو تھوڑی عزت, بھائی بچے ہیں ان بچوں کے لیے کہ بھئی وہ ماں کے لیے کوئی ایسے الفاظ بولے تو. اب وزیر داخلہ صاحب ہے, اتنا وہاں پر ہوا ہے, وہ بہاولپور میں پارٹی کے لیے تقریر کر رہے ہیں.
تو بس کر دیں. ابھی یہ کیا مطلب چل رہا ہے, اس ملک کے لیے خدا کے لیے رحم کر لیں. اور اس مہنگائی مطلب عوام کا مطلب ایک 15,000 کمانے والا کیا کرے گا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہم لوگوں کو جذبات بھڑکا رہے ہیں, تو پھر وہ تو اس کو تو کوئی بھی غلط راستے پہ لگا لے گا. قربانی دے دے گا وہ اپنے گھر بچوں کے لیے کہ لاؤ 50 لاکھ روپے دو اور بتاؤ مجھے میں کہاں جا کے بم پھوڑوں میں. پہلے معاشی استحکام تو لے کر آئیں, اپنے خرچے کم کر دیں, اپنا کٹ لگا دیں. اس دن وزیر صاحب جی ٹی وی پہ بول رہے 30% پیٹرول کم کیا ہے, اور 4 سال یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے پیسوں سے پیٹرول نہیں ڈلوا رہے تھے. آئے تھے تو کہتے نہیں کہ ہم نہیں لیتے, سب ہمیں نہیں چاہیے, ہم نے سب کچھ نہیں لینا, ہم سب نے عوام کے لیے وہ کرنا ہے. لیکن عوام کہیں ہے ہی نہیں. تو بس اور مطلب ایسا کچھ میں نے وہ تو نہیں کہنا تھا. باقی اگر فیلو صاحب آپ بہت محترم ہیں, وہ اتنے سینئر تھے, تکلیف کا لفظ نہ استعمال کرتے, بول دیتے آپ کو کیا مسئلہ ہے. انہوں نے تو ایسے ہی بول دیا تھا. اور جنرل ضیاء کی باقیات ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, اور ڈیڈیز بوائے بھی ہیں یہاں پر. بس ٹھیک ہے اسپیکر صاحب, بس مجھے یہی کرنا تھا کہ آپ پلیز, مذمت بہت ہو گئی, اب مرمت ہونی چاہیے, اور یہ سب چیزیں ہمیں پتہ چلنی چاہیے. یہی نہیں کہ اس کے اوپر الزام, اس کے اوپر الزام, اور یہ سب چیزیں واضح ہونا چاہیے. اور خدا کے لیے بصد احترام افغان بھائیوں کو مجھے بولے ہاتھ پکڑ کے بارڈر پہ چھوڑ کر آؤں. میں بارڈر فینس لگ رہی تھی, سارا کچھ ہو رہا تھا, وہ سب کہاں پر ہے؟ کوئی بھی آگے وہاں پر کراچی تو ڈر لگتا باہر نکلتے ہوئے. مجھے نہیں پتا کہ یہ سندھ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے.